السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت. ناظرین آج مجھے پی اے اے کے جو طیارے کو حادثہ پیش آیا اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. یہ دنیا کی وہ بدقسمت ایئر لائن ہے جس کے طیاروں کو آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا رہتا ہے. یہ حادثے کی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی. لاہور سے کراچی جانے والا پی اے اے کا طیارہ اس وقت حادثے کا شکار ہوا جب یہ بالکل لینڈنگ کے پروسیس میں تھا اور 1 منٹ کے دوری پہ تھا، 1 منٹ کے فاصلے پہ تھا. تو وہاں پہ اس کا انجن فیل ہوا، اس کی دم جو تھی وہ آلموسٹ ٹوٹ چکی تھی، وہ نیچے لٹک رہی تھی، اور طیارے کا جو کنٹرول ہے وہ کپتان سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. کپتان کے پاس سے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارہ گھروں کے اوپر، یعنی ایئرپورٹ کے سے ملحقہ جو آبادی تھی اس کے گھروں کے چھت کے اوپر گرا اور وہاں پہ اس کو آگ لگ گئی. ابھی ریسکیو کا سلسلہ جاری ہے. وہاں سے بہت سارے لوگوں کو نکالا جا چکا. بڑی تکلیف دہ، بڑی خوفناک اور بڑی پریشان کن یہ خبر، اور بہت بڑا حادثہ جس میں مجموعی طور پر 91 پیسنجرز تھے، 7 عملے کے لوگ تھے، 98 لوگ مجموعی طور پر شامل تھے. اور اس افسوسناک حادثے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ عید منانے کے لیے لوگ جا رہے تھے اور پی اے اے کی آپریشن اور پروازیں ابھی کرونا کی وجہ سے کھلے ہوئے بھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تو اس لیے بڑی مشکل سے اس میں ٹکٹس ملے، اور بڑے بااثر لوگ تھے، بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے، انہوں نے سفارشیں کر کے اس پہ ٹکٹ لیے. ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ وہ موت کے جس سفر پر روانہ ہو رہے تھے ان کو خود بھی نہیں علم تھا کہ یہ جو ٹکٹ وہ سفارشیں کروا کے لے رہے ہیں اس کا نتیجہ موت کی صورت میں سامنے آئے گا. اچھا، اس پہ جو ان سائڈ سٹوری ہے، جو اندر کی ابھی تک کی صورتحال میری وہاں پہ بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طیارے کا پچھلا حصہ زیادہ ڈیمیج ہوا، انجن فیل ہو گیا، تو پچھلے حصے میں آگ بھی لگ گئی، لہٰذا جو فرنٹ والا ایریا تھا اس میں جو پیسنجرز تھے موزانہ طور پہ ان کے بچنے کی اطلاع بھی ہے. ابھی تک پوری قوم پینک ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ 98 لوگ شاید ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں، لیکن میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. اس لحاظ سے ایک امید کی کرن آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں پنجاب بینک کے جو صدر تھے موزانہ طور پر ان کے بچنے کی بھی اطلاع ہے. اللہ نے فضل کرم کیا کہ وہ موزانہ طور پر پنجاب بینک کے جو سربراہ ہیں ظفر مسعود صاحب، ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، اسپتال کے اندر وہ زیر علاج ہیں. اسی طرح پنجاب اربن یونٹ کے جو سربراہ تھے اے زیڈ کے شیر وہ بھی اس حادثے میں طیارے کے اندر چونکہ موجود تھے، ان کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات موجود ہیں. یعنی شیر دل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں زخمی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی شہید ہو گئے. تو اسی طرح ایک بڑے سینئر صحافی تھے، سٹی 42 گروپ جو ہے اس سے ان کا تعلق تھا. وہ کراچی جا رہے تھے، کراچی آپریشن کو وہ دیکھتے تھے، وہاں پہ وہ بھی اس طیارے کے اندر گئے. ان کے بارے میں اسی طرح کی متضاد اطلاعات ہیں. لیکن جو افسوسناک اور اصل بات ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج، وہ یہ ہے کہ پی اے اے کا جو آپریشن ہے اور پی اے اے کے جو جہاز ہیں، جو ان کی صورتحال ہے، ان جہازوں کے حوالے سے بہت سے سوال پہلے بھی پیدا ہوتے رہے کہ ان کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان کی جو مکینیکل ایشوز ہیں، ان کی جو مینٹیننس کے مسائل ہیں، ان کی جو فٹنس کے ایشوز ہیں، اس حوالے سے ان کو پراپر اس طرح سے ان کے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا جس طرح کیا جانا چاہیے. اور بہت سے ان پہ پروگرام ہو چکے، بہت سارے اوقات میں پی اے اے کو عدم تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا. لیکن موجودہ جو چیئرمین ہے، جو بہت سارا کریڈٹ بھی اس کا لیتے ہیں کہ پی اے اے کو انہوں نے بہتر کر دیا، پرافٹ کے اندر جا رہی ہے، جو سنتے سنتے ہم تھک گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پی اے اے جو ایئر لائن ہے، یہ کس طرح کب تک یہ لوگوں کو اس طرح رسک میں رکھے گی، کب تک یہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے. یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں فوری طور پہ، اور مستقل بنیادوں کے اوپر پی اے اے کو اس قابل کریں اور اس بات کا اس پہ جائزہ لیا جائے کہ آخر آئے روز یہ پی اے اے کے طیارے حادثات کا شکار کیوں ہوتے ہیں.
اور کبھی ATR اور کبھی کوئی بڑا طیارہ. لیکن چھوٹے جہازوں کا اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا جہاز تھا. اس کا اس طرح حادثے کا شکار ہونا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جانا اور اس طرح کا اتنا بڑا سانحہ رونما ہونا، یہ بہت بڑا خوفناک ایک سگنل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو، آرمی چیف کو جناب باجوہ صاحب کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کے اور اس پہ ایک تفصیلی انکوائری کروانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بہت سارے حادثوں کی طرح، ماضی کے بہت سارے ایسے سانحات کی طرح یہ بھی حادثہ ماضی کے ان دریچوں کے اندر گم ہو جائے. اور آج بہت بڑی بڑی خبریں چل رہی ہیں، پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے اور آنے والے چند دنوں میں یہ ایک چھوٹی سی خبر رہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے اس کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ آج کے حادثے کی وجہ کیا ہے، اس کا ذمہ دار کیا ہے، کون ہے، اور ماضی کے اندر جتنے حادثات ہو چکے ان کا ذمہ دار کون ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں قیمتی جانوں کو اور PIA کو اور ان کے جہازوں کو بچایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.